بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اسلام مخالف عیسائی لڑکی کے قبول اسلام کی داستان۔ وہ میری جوانی کا زمانہ جب مجھے اسلام سے شدید نفرت تھی، لیکن آج میں اسلام کی شیدائی ہوں اور اسلام مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ کئی مرتبہ اسلام قبول کرنے کی پاداش میں مجھے اسلام دشمنوں کی طرف سے شدید نقصانات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ایک مرتبہ مجھ پر حملہ ہوا، لیکن اللہ نے مجھے زندہ رکھا اور میری جان بچنے کی وجہ شاید یہی رہی کہ میں اسلام کے لیے خود کو وقف کر دوں۔ چنانچہ میں نے امریکی خواتین میں اسلام کے تعلق سے بیداری پیدا کرنے کے لیے مہم شروع کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ بعد مخالف کے تند و تیز جھونکوں کے باوجود تبلیغ اسلام کی تحریک جاری ہے۔ آپ کو شاید تعجب ہو کہ عورتوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا آسان ہے، جبکہ مرد اسلام کی طرف دیر میں راغب ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام عورتوں کے حقوق کا محافظ ہے۔ دنیا کا کوئی دوسرا مذہب ایسا نہیں ہے جس کا دامن عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے وسیع ہو۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں مردوں کی بنسبت عورتیں زیادہ آسانی کے ساتھ اسلام قبول کر لیتی ہے۔ عورتوں کی نفسیات کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ ان میں ہٹ دھرمی کا زیادہ مادہ ہوتا ہے اور آسانی کے ساتھ کسی چیز کو قبول کرنا ان کے لیے مشکل بن جاتا ہے۔ مذہب کے معاملے میں عورتیں زیادہ حساس ہوتی ہے، لیکن یہ کس قدر عجیب بات ہے کہ اسلام کے معاملے میں عورتیں بہت جلد اسلامی تعلیمات کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ عورتوں کو اسلام نے جو حقوق عطا کیے ہیں ان میں بڑی کشش ہے۔ یہ کشش ہی عورتوں کو اسلام کے دائرے میں لاتی ہے۔ خود میری اپنی زندگی اس کی مثال ہے۔ میں ایک کیتھولک عیسائی خاندان میں پیدا ہوئی اور ابتدائی تعلیم ایک ایسے مذہبی اسکول میں حاصل کی جہاں مسلمانوں کے خلاف لڑکیوں کا ذہن تیار کیا جاتا تھا۔ میری طبیعت میں چونکہ جذباتیت زیادہ ہے، اس لیے شاید میں اپنے اسکول میں ایک ایسی عیسائی لڑکی تھی جس کو اسلام مخالف تحریک میں شامل ہونے کے لیے خصوصی تربیت کے واسطے منتخب کیا گیا تھا۔ 15 دن کا تربیتی کیمپ تھا جہاں ایک خاص طرح کی تربیت کا نصاب مکمل کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس تربیتی کیمپ میں پہنچنے کے بعد میری نفسیاتی اور ذہنی کیفیت بدل جائے گی اور اسلام کو سمجھنے کے لیے مجھے راستہ مل جائے گا۔ 3 دن میں مجھے یہ تربیت دی گئی کہ مسلمان جنسی درندے ہوتے ہیں اور ان کو عیسائیت کی طرف راغب کرنے کے لیے لڑکیاں بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ مجھ سے کہا گیا کہ تربیت پوری کرنے کے بعد کسی مسلم بستی میں جا کر مسلمانوں کو میں اپنی طرف متوجہ کروں اور انہیں عیسائی مذہب میں داخل کرا دوں۔ یہ بات میرے ذہن کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں مسلمانوں عورتوں کو پردہ پوش دیکھتی تھی اور یونیورسٹی کی زندگی میں جن مسلم نوجوانوں کو میں نے تعلیم حاصل کرتے ہوئے دیکھا تھا وہ بارش تھے اور ان کے سر پر ٹوپیاں نظر آتی تھی۔ تربیتی کیمپ میں جو کچھ سکھایا جا رہا تھا وہ میرے عملی مشاہدے کے بالکل خلاف تھا۔ اس لیے میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ذاتی طور پر مجھے اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ مجھے جو کچھ سمجھایا گیا ہے یا جس کام کے کرنے کے لیے مجھے آمادہ کیا جا رہا ہے وہ درست ہے یا نہیں۔ ایک لیکچر میں ایک پادری نے یہاں تک کہا کہ کوئی لڑکی اگر کسی مسلمان کو عیسائی بنانے کے لیے عزت و آبرو کا نذرانہ پیش کر دے تو مسیح کی طرف سے اس کو اجر ملے گا، لیکن میرا مزاج اس طرح کے کسی عمل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تربیتی کیمپ کا نصاب مکمل کرنے کے بعد میری طبیعت میں شدید قسم کا اضطراب پیدا ہو گیا اور میں نے طے کر لیا کہ اسلام کا مطالعہ کر کے میں حقیقت حال ضرور معلوم کروں گی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ زندگی میں حاصل ہونے والے تجربات سے نفسیاتی کیفیت بدل جاتی ہے اور فکر و نظر کے نئے چراغ روشن ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر اسلامی تعلیمات مجھے پسند آئے تو میں زندگی کے سفر کے لیے ایک نئی راہ ضرور تلاش کروں گی۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا اسلام عورتوں کو غلام بناتا ہے؟ کیا اسلامی تعلیمات سے عورتوں کے حقوق غصب ہوتے ہیں؟ میری
میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب میں نے اپنے مطالعہ سے یہ جانا کہ عیسائی مذہب میں عورتوں کے حقوق کا کوئی باب موجود نہیں ہے، جبکہ اسلام میں عورتوں کے حقوق متعین ہے۔ بعض حالات و معاملات میں عورتوں کے حقوق مردوں سے زیادہ ہے۔ وہ مردوں کے غلام نہیں بلکہ ان کو گھر کی زندگی میں حاکمانہ حیثیت حاصل ہے۔ وہ اپنی حدود میں رہ کر زندگی کے تمام ذمہ داریوں کو بطریق احسن پورا کر سکتی ہے۔ ترقی اسلام میں ممنوع نہیں ہے۔ تمام خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے پابند بنایا گیا ہے۔ مردوں کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ عورتوں پر ظلم کرے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دیا کہ وہ عورتوں کے ساتھ رحم دلی اور نیکی کا برتاؤ کرے۔ اسلام کی تعلیمات سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ تہذیب و تمدن کی ترقی کے لیے اسلام نے عورتوں پر بڑی ذمہ داری عائد کی ہے۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، دنیا کا کوئی دوسرا مذہب ایسا نہیں ہے جو عورتوں کو تہذیب و تمدن کا امین بناتا ہو اور جس کی ہدایات میں یہ حکم شامل ہو کہ عورتیں اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرے اور اسلام کو شاندار اور عظیم شخصیت دے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اسلام کو یقینی طور پر میں قبول کر لوں۔ واقعات تو بہت ہے لیکن چنندہ طور پر بعض چیزیں ذہن میں اس طرح محفوظ ہے کہ ان کو بھولنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میرے خاندان میں ایک طوفان آ گیا۔ مجھے زد و کوب کیا گیا جس کے نشانات آج بھی میرے جسم پر موجود ہے، اور جب ان نشانات پر میری نظر جاتی ہے تو ماضی کی یادیں بے تحاشا آنے لگتی ہے۔ لیکن میں پہلے ہی یہ کہہ چکی ہوں کہ اسلام جس کے دل میں اتر جاتا ہے تو پھر وہ سینہ سے باہر نہیں نکلتا۔ ایک مسلمان مرد ہو یا عورت اسلام کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ میں نے اپنی دنیا کو خود بنایا۔ میں شکر گزار ہوں ان مسلم خواتین کی جنہوں نے اس پرفتن دور میں میری مدد کی اور میرے ایمان میں تازگی عطا کی۔ ایک مسلمان روشن خیال نوجوان میری زندگی میں آیا جس سے میں نے شادی کی، اور ہم دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ اسلام کی تعلیمات کو ہم دوسروں تک پہنچائیں گے۔ وہ چراغ ہی کیا جس کی روشنی سمٹی رہے، چراغ تو وہ ہے جس کی روشنی دور دور تک پھیل جائے اور بے بصیرت بھی بصارت والے بن جائے۔ قرآن کریم میں ہدایت موجود ہے کہ ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائے اور اپنی ذات کو اسلامی تعلیمات کا پیکر بنائے۔ اگر دنیا کے سارے مسلمان مرد و عورت یہ فیصلہ کر لے کہ وہ اپنے ماحول میں اسلامی تعلیمات کو اجاگر کریں گے تو یقینی طور پر دنیا کی آبادی کا بہت بڑا حصہ اسلام قبول کر لے گا۔ بہرحال وہ لڑکی جس کا نام روزی تھا اور جو اسلام مخالفت تحریک میں شامل ہو کر تربیتی کیمپ میں گئی تھی، آج مریم حنیف ہے اور اس نے نہ جانے کتنے اجتماعات کو خطاب کیا ہے۔ اللہ نے بہت سی عورتوں کو میری آواز پر لبیک کہنے کی توفیق عطا کی۔ میں زندگی کے آخری پڑاؤ پر ہوں، بس آرزو یہ ہے کہ اسلام کی دولت اپنے سینے میں لے کر رخت سفر باندھ لوں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔